بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مقاصد شریعہ۔ علم مقاصد شریعہ کا آج سبق نمبر 40 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقاصد شریعہ کے قواعد۔ آج کے سبق میں ہم مقاصد شریعہ کے قواعد سے متعلق مسائل پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے ایک اہم بحث کو ختم کیا اور وہ ہے مقاصد شریعہ کے وسائل سے متعلق بحث، جس میں ہم نے مقاصد شریعہ کے وسائل اور ذرائع کی اقسام کا ذکر کیا، جس میں منصوص علیہ کون سے ہے، غیر منصوص علیہ کون سے ہے، متفق علیہ کون سے ہیں، مختلفی کون سے ہیں، عبادت سے متعلق کون سے ہیں اور عادت سے متعلق کون سے ہیں، ضرورت، حاجت اور تحسین سے متعلق کون کون سے ہیں۔ اسی طرح حکم کے اعتبار سے جو مختلف حکم والے ہیں، واجب، مندوب، محرم، مکروہ اور مباح وسائل، اس کی تقسیم کی، اور پھر ثبات اور تغیر کے اعتبار سے جو وسائل تھے ان کا ذکر کیا، اور آخر میں ہم نے ذکر کیا کہ مقبول وسائل کون سے ہیں اور مردود وسائل کون سے ہیں۔ تو بہرحال یہ پچھلے اسباق میں مکمل ہوا۔ اگلے سبق میں ہم مقاصد شریعہ کے جو قواعد ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو مقاصد شریعہ کے لیے بھی قواعد ہے، مقاصد شریعت کے لیے بھی قواعد ہے، اور قواعد جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ قواعد جو ہے وہ بنیاد کا کردار ادا کرتی ہے کسی بھی علم کے لیے۔ کسی بھی علم کے لیے، چاہے آپ علم حدیث لے لیں، علم فقہ لے لیں، اور اس علم تفسیر لے لیں، یا مثلا علم نحو لے لیں، گرامر کے جو قواعد ہیں وہ لے لیں، جتنے بھی قاعدے ہیں یہ بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس میں ایک ضابطہ ذکر ہوتا ہے اور اس میں ایک فارمولہ ذکر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جتنے بھی جزیات ہیں اور اس کے افراد ہیں اس پہ اس کو منطبق کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو بہرحال قواعد جو ہے یہ بنیاد، ہر علم کے لیے ایک بنیاد ہوتی ہے۔ تو اس طرح علم مقاصد شریعہ کے لیے بھی قواعد ہے۔ تو یہاں چند اہم قواعد کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جو مکملات ہیں اس پر عمل کے لیے ضروری ہے کہ اس سے اصل کا ابطال لازم نہ آئے۔ یہ ایک قاعدہ ہے، شرط العمل بالتکملۃ الا تعود علی اصلها بالابطال۔ یہ قاعدہ ہے کہ آپ اگر مکملات پر عمل کر رہے ہیں تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس سے اصل کا ابطال لازم نہ آئے، یعنی اصل کو پر عدم عمل لازم نہ آئے۔ اس قاعدے کا جو تعلق ہے وہ 3 مراتب کے ساتھ ہے جو پیچھے ہم نے ذکر کیا تھا، ضروری، حاجی اور تحسینی۔ بعض مقاصد شریعہ ضروری ہوتے ہیں، بعض مقاصد شریعہ حاجت کے قبیل سے ہوتے ہیں، اور بعض مقاصد شریعہ تحسینی محسنات کے قبیل سے ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ کو اگر یاد ہوگا وہ ان مباحث میں ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ان 3 کے لیے پھر مبادی بھی ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو مقاصد ضروری کے لیے مکملات کا درجہ رکھتے ہیں، اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ جو ضروری کے مکملات ہیں وہ ضروری کے درجے میں ہیں، اس طرح حاجی کے جو مکملات ہیں وہ حاجی کے درجے میں ہیں، اور اس طرح تحسینی کے جو مکملات ہیں وہ تحسینی کے درجے میں ہیں، اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر ہم مکملات پر عمل کریں تو اس سے اصل کا ابطال لازم نہ آئے۔ جب ان کا آپس میں تعارض ہوگا تو پھر مقصد اصلی کو مقدم کیا جائے گا اور جو مکملات ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جس طرح کہ ضروری اور حاجی اور تحسینی میں آپس میں تعارض ہو جائے تو اس میں ہم ضرورت کو مقدم کرتے ہیں حاجت والے پر اور تحسینی والے پر، اور اسی طرح ان کے مکملات کا بھی مقام یہ ہے کہ مکملات پر پھر جو اصل مقاصد ہے اس کو مقدم کیا جائے گا۔ یہ آپ کے سامنے تشریح ہو گئی۔ اب اس کو مثال کے ذریعے سے واضح کرتے ہیں۔ مثلا ہم اگر دیکھ لیں انسانی جان کی حفاظت، یہ مقاصد ضروریہ میں سے ہے۔ انسانی جان یعنی مثلا ایک انسان ہے، زید ہے، وہ اگر کچھ کھائے گا پیے گا نہیں اپنے آپ کو تو اس طرح اس کی جان چلی جائے گی۔ تو اپنی جان کی حفاظت کرنا یہ مقاصد ضروریہ میں سے ہے۔ لیکن
انسان کا نجس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا یہ مقاصد تحسینیہ میں سے ہے۔ مثلا کھانا کھانا یہ تو انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن کھانے میں وہ خون نہ کھائے، وہ مردار نہ کھائے، وہ خنزیر نہ کھائے، تو یہ مقاصد تحسینیہ میں سے ہے۔ وہ مقاصد ضروریہ میں سے ہے جان کو بچانا، اور یہ مقاصد تحسینیہ میں سے ہے کہ اچھی چیز کھائے اور پاک چیز کھائے۔ لیکن شریعت نے اجازت دی انسان کو کہ اگر انسان اگر مرنے کے قریب ہو اور اس کے پاس کوئی کھانے کی چیز نہ ہو تو پھر اس کے لیے مردار کھانا بھی جائز ہے۔ اب اس کو دیکھ لیں، جو دوسری چیز ہے یعنی مردار چیز سے بچنا، یہ مقاصد تحسینیہ میں سے ہے، لیکن ہم اس کو چھوڑیں گے کیونکہ مقاصد ضروریہ کو اس وقت لینا ضروری ہے، کیونکہ جان کی حفاظت یہ مردار کھانے کو چھوڑنے سے عظیم مقصد ہے، لہٰذا اس پر عمل کریں گے۔ اور اس بارے میں تو قرآن مجید نے خود بتایا ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 173۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے مردار کو، خون کو، خنزیر کے گوشت کو، اور اسی طرح جن پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا جائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو مجبوری ہو اور وہ زیادتی نہ کرنے والا ہے اور سرکشی کرنے والا نہیں ہے تو پھر اس پر گناہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے والے پر جن چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ مردار ہے اور بہنے والا خون ہے یا خنزیر کا گوشت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجبور ہو کر ان کو کھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ جان بچانی فرض ہے اور حرام کھانے سے پرہیز کرنا یہ اس سے کم درجے کی چیز ہے، لہٰذا اگر جب ان کا تعارض ہو جائے تو ہم ان کو تو کھائیں گے لیکن جان کی حفاظت ضروری ہے۔ تو بہرحال پہلی مثال آپ کے سامنے یہ دی جان بچانے کے لیے ناپاک چیز کھانے سے متعلق تھی، اور یہ اس قاعدے پر مبنی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جگہ میں بھی اس کو بیان کیا، سورہ نحل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو معلوم ہوا کہ جان کی حفاظت یہ مقاصد ضروریہ میں سے ہے، یہ عظیم ہے اس کے بنسبت کہ نجاست والی چیز کھائے۔ ہمارے پاس دوسری مثال ہے علاج کے لیے سطر کھولنا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو بیماری اگر کسی کو مرض لاحق ہو جائے تو اس کا علاج کرنا یہ حاجیات میں سے ہے، یعنی انسان کی ضرورت ہے، حاجت کے درجے میں ضرورت ہے، اور کبھی تو ضرورت کے درجے میں تک پہنچ جاتی ہے کہ اگر ایسا مرض لاحق ہو جو انسان کو مار دینے والا ہو۔ عام طور پر بیماریاں اس طرح نہیں ہوتی کہ اس سے انسان مرتا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال انسان کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے جس کا علاج ضروری ہوتا ہے۔ دوسری جگہ اگر ہم دیکھ لیں کہ شریعت نے یہ اس بات کی تاکید کی ہے کہ اجنبیوں کے سامنے سطر نہیں کھولنا، تو اجنبیوں کے سامنے سطر کھولنے سے جو منع کیا ہے اور سطر کی حفاظت کرنے کا جو حکم دیا ہے یہ مقاصد تحسینی میں سے ہے۔ تو اب اگر ان دونوں کا تعارض ہو جائے تو اب پھر جو انسانی جسم ہے اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے بنسبت سطر عورت کے، لہٰذا علماء کرام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر ایک اجنبی عورت ہے لیکن آپ اس کے لیے علاج کر رہے ہیں، ڈاکٹر ہیں، تو اس ضرورت کے بقدر اس کو دیکھنا پھر جائز ہے، لیکن صرف مرض کی جگہ کو دیکھنا جائز ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ دوسری طرف ہمارے پاس قاعدہ ہے کہ ضرورت تتقدر بقدر ضرورہ، کہ ضرورت جو ہے اس کی مقدار جتنی ضروری ہوگی صرف اس کی اجازت ہوگی۔ تو بہرحال یہ دوسری مثال آپ کے سامنے دی۔ ہمارے قاعدہ چل رہا تھا کہ جو مکملات ہوگی اس پر عمل کے لیے ضروری ہے کہ اصل کا ابطال لازم نہ آئے۔
مقاصد تحسینیہ پر عمل تو کریں گے، لیکن اس میں دیکھیں گے کہ مقاصد ضروریہ تو چھوٹ نہیں رہی۔ اگر مقاصد ضروریہ چھوٹ رہی ہے تو پھر ہم مقاصد ضروری پر عمل کریں گے۔ ہمارے پاس مقاصد شرعیہ کا دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جزیات کے بغیر کلیات کی حفاظت ناممکن ہے۔ الکلیات لا يمكن المحافظۃ علیہا دون المحافظۃ علی الجزیات۔ کلیات پر اس وقت تک حفاظت نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی جزیات پر حفاظت نہ ہو۔ اس قاعدے کی تشریح اگر ہم دیکھ لیں تو یہ آپ کو پتہ ہے، جو کلی ہوتا ہے اس کے تحت کئی افراد ہوتے ہیں، یعنی جزیات سے مل کر کلیہ بنتا ہے۔ تو جزیات کی حفاظت اگر ہم نہیں کریں گے تو اس سے کلی کی حفاظت تو نہیں ہوگی، ظاہر ہے۔ اگر اس کے افراد کو آپ کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس سے قاعدہ کیسے محفوظ رہے گا؟ تو بہرحال قاعدہ ہے کہ مصالح جزیہ جو ہوتے ہیں اس کی حفاظت یہ مصالح کلیت کی طرف پہنچاتے ہیں۔ مثلا ہم یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ کسی انسان کو قتل نہ کرے، تو انسان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ زید کو بھی قتل نہ کیا جائے، عمر کو بھی قتل نہ کیا جائے، بکر کو بھی قتل نہ کیا جائے، ہر فرد کو قتل نہ کیا جائے۔ تو یہ پھر اس سے مقاصد کلیہ کی طرف ہم پہنچ جائیں گے۔ تو جو جزیات کی حفاظت ہے یہ بذاتی ہی مقصود نہیں ہے، صرف یہ اس کی حفاظت اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ یہ کلیات کی طرف پہنچائے۔ اب اس کی ہم مثال دیتے ہیں۔ مثلا انسانی جو جان ہے اس کی حفاظت شریعت میں ضروری ہے، یعنی شریعت نے اس کا بہت خیال رکھا ہے کہ کسی انسان کو بھی قتل نہ کیا جائے، تمام انسانوں کی حفاظت ضروری ہے۔ تو اب جب تمام انسانوں کی حفاظت ضروری ہے ہم نے یہ کہا، تو ایک شخص یعنی زید اس کی حفاظت بھی اس کے تحت آ جائے گی، لیکن یہ براہ راست یعنی مقصود نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر مثلا ایک شخص کسی انسان کو قتل کرے تو اس انسان کو قتل کیا جائے گا۔ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثلا زید ہے، اس نے عمر کو قتل کیا، تو اب اصول یہ ہے کہ ہم زید کو قتل کریں گے۔ تو اب اگر کوئی اس جگہ پر وہ قاعدہ پیش کرے کہ انسانی جان کی حفاظت تو ضروری ہے اور انسانی جان کی حفاظت ضروری ہے، لہٰذا اس شخص کی جو اس قاتل ہے اس کی بھی حفاظت ضروری ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جو اس شخص کو اب قتل کریں گے کیونکہ اس نے دوسرے انسان پر زیادتی کی ہے، اور یہ ایسے اس لیے کریں گے تاکہ انسانی جو جان ہے یہ ہلاکت سے بچ جائے، کیونکہ اگر ہم اس کو قتل نہیں کریں گے تو ہر ایک پھر دوسرے شخص کو قتل کرے گا، اور اس کو چونکہ اس کی سزا نہیں ملے گی تو اس سے انسان کی جو جان ہے وہ غیر محفوظ ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اب اگر اس جزئی واقعات کو دیکھے، شریعت نے اس شخص کے قتل کرنے کا حکم دیا، اس کی جان کی حفاظت کا حکم نہیں دیا، لیکن اس کی جو قتل کرنے کا حکم دیا ہے یہ چونکہ جزئی ہے، لہٰذا یہ اس کے تحت نہیں آئے گی۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا یہ مقاصد شریعہ کے قواعد سے متعلق تھا۔ مقاصد شریعہ کے جو قواعد ہیں اس میں سے دو قاعدے ہم نے ذکر کیے۔ ایک قاعدہ تو یہ ہے کہ تکملے پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے اصل کا ابطال لازم نہ آئے، اور دوسرا قاعدہ ہم نے یہ ذکر کیا کہ کلیات کی حفاظت ناممکن ہے جب تک کہ جزیات کی حفاظت نہ ہو جائے۔ اگلے سبق میں ہم مقاصد شریعہ کے قواعد سے متعلق جو دوسرا حصہ ہے اس کو ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔